السلام علیکم۔ آج کی میری ویڈیو ایک ایسی عورت کی کہانی ہے جو منفی خیالات رکھنے والے شوہر کے ساتھ زندگی گزار رہی ہے۔ کہانی شروع ہونے سے پہلے اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو اردو سینٹر پلس کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر دیں تاکہ آپ کو ملتی رہیں تمام چینل اپڈیٹس۔ کہانی پسند آنے پر ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے۔ تحریم ان دنوں بہت پریشان رہنے لگی تھی۔ وہ اکثر ایسے جملے دہراتی تھی، میں مر جاؤں گی، ایک دن آپ کی بلا وجہ کی ناراضگی مجھے مار دے گی۔ اور اس کے شوہر زارون کا ایک ہی جواب ہوتا تھا، پاگل، ناراضگی تو محبت کی علامت ہے نا، خفگی تو وہیں ہوتی ہے جہاں محبت ہو، یہ جذبہ نہ ہو تو محبت کے رنگ پھیکے پڑ جاتے ہیں۔ لیکن انسان اگر بغیر وجہ کے ناراضگی کا دکھ سہے تو وہ اندر سے ٹوٹ جاتا ہے۔ کم از کم کوئی میرا قصور بھی تو بتا دیا کرے نا، بار بار دل توڑیں گے تو میں بھی زندہ نہ رہوں گی۔ دیکھو تحریم، میں دل توڑتا ہوں تو پھر جوڑتا بھی تو میں ہی ہوں نا۔ ناراضگی کے بعد صلح ہوتی ہے تو پیار اور بھی بڑھ جاتا ہے۔ گھر میں یہ جملے اکثر دہرائے جاتے، تاہم وہ اپنے آپ کو خوش قسمت سمجھتی تھی کہ اسے اتنا پیار کرنے والا شوہر ملا تھا، ایسا شوہر جس نے آج تک کسی عورت سے بات کرنا تو کچا، کسی کو نظر بھر کر دیکھا بھی نہ تھا۔ وہ اپنی بہنوں سے بھی مختصر بات کرتا تھا، اکثر تو اسے ان سے کلام کی ضرورت ہی نہ پڑتی تھی۔ خدا کا شکر کہ اسے اپنی نئی نویلی بیوی تحریم پسند آ گئی تھی، جس کو اس نے شادی سے پہلے دیکھا تک نہیں تھا، مگر اب لگتا تھا جیسے اس کے بغیر ایک لمحہ گزارنا بھی مشکل ہو۔ اس کا پیار بھی کچھ عجیب تھا، شدت لیے ہوئے، دھیمے دھیمے رمجھم کی طرح برستے ہوئے اچانک ہی کالے بادل لہرا جاتے اور خفگی کی بارش برسنے لگتی۔ ایسے عالم میں تحریم انکہی باتوں سے بے خبر اس الجھن میں رہتی کہ آخر زارون کو ہوا کیا ہے، وہ کیوں اس سے بات نہیں کر رہا؟ کیونکہ من چاہا انسان ہی اگر آپ کو نظر انداز کرے، اجنبیوں جیسا سلوک کرے تو پھر سکون کہاں ملتا ہے؟ رات رات بھر وہ جاگ کر سوچتی، روتی، لیکن کوئی سرا ہاتھ نہ لگتا۔ وہ کتنے دن ایسے تڑپتے ہوئے گزار دیتی اور پھر اچانک ناراضگی کے بادل برسنا بند ہو جاتے اور محبت کی پھوار پڑنا شروع ہو جاتی۔ اس کے گلے ہونٹوں میں ہی دب کر رہ جاتے۔ وہ ان دنوں کی اذیت کو تلخ یاد سمجھ کر بھول جاتی کہ پھر سے وہی سب شروع ہو جاتا۔ اس کا جیون ساتھی پیار بھری باتیں کرنے لگتا۔ کیا بات ہے، آپ کیوں چپ ہیں؟ کچھ نہیں، مجھے بتائیں نا، ہوا کیا ہے آپ کو؟ کہا نا کچھ بھی نہیں، پر کچھ تو راز ہے، میں پتہ کر کے ہی رہوں گی کہ آخر آپ کو ہوا کیا ہے۔ صبح آپ آفس گئے تو بالکل ٹھیک تھے، واپسی پر خراب موڈ، آخر کوئی تو وجہ ہوگی نا، بلا وجہ تو کچھ نہیں ہوتا۔ تحریم بوجھل لہجے میں پوچھتی رہ جاتی تھی، اور پھر ایسے ہی بالآخر ایک دن اسے جواب مل گیا۔ زارون نے کہا، تم بازار گئی تھی نا مجھ سے پوچھے بغیر؟ نہیں، میں تو گھر پر ہی تھی، کہیں بھی نہیں گئی۔ میں نے دیکھا تھا، وہ تم ہی تھیں، وہ تمہاری ہی سفید چادر تھی۔ قسم لے لیں زارون، میں گھر پر ہی تھی، آپ اپنی امی سے پوچھ لیں۔ تحریم نے نم آنکھوں سے جواب دیا تو اچھا کہہ کر شوہر صاحب کا موڈ خوشگوار ہو گیا۔ ہاں، ہو سکتا ہے، ویسی ہی چادر کسی اور کے پاس بھی تو ہو سکتی ہے نا۔ گویا زارون کو اندر سے شک کا روگ لگا ہوا تھا، یہ زہریلا سانپ اسے رہ رہ کر ڈستا تھا۔ تحریم یہ سوچنے پر مجبور ہو گئی تھی کہ ایک عورت کے لیے ایسی زندگی گزارنا کتنا مشکل ہوتا ہے جہاں 24 گھنٹے وہ کاموں میں لگی رہے اور رات کو جب تھکی ہاری کمرے میں پہنچے تو خاوند کا ایسا رویہ منتظر ہو۔ ایسے حالات میں عورت زیادہ دیر گزارا نہیں کر سکتی، مگر اولاد کی وجہ سے اسے بہت کچھ برداشت کرنا پڑتا ہے۔ ایک دن ڈرائنگ روم میں سب بیٹھے باتیں کر رہے تھے، تحریم بھی اپنے چھوٹے بیٹے کو اٹھائے وہاں موجود تھی، سب کے ساتھ وہ بھی ہنس بول رہی تھی۔ دن بہت مصروف گزرا۔ شام کو تمام مہمانوں کو رخصت کر کے جب وہ اپنے کمرے میں گئی تو زارون خلاف معمول بہت خاموش تھا۔ وہ اپنے مخصوص انداز میں ہنس بول بھی نہیں رہا تھا اور نہ ہی گنگنا رہا تھا، بیوی کو اس طرح نظر انداز کر رہا تھا جیسے وہ کمرے میں موجود ہی نہیں تھی۔ اس کو منانے کی تحریم کی ہر کوشش ناکام ہو گئی
اس نے زارون کو لاکھ منایا، اس سے ناراضگی کی وجہ پوچھی، مگر اس نے تو جیسے نہ بولنے کی قسم کھائی ہوئی تھی۔ صورتحال اتنی خراب ہو گئی کہ گھر میں موجود تمام لوگوں کو بھی پتہ چل گیا کہ میاں بیوی میں کوئی ناراضگی چل رہی ہے، اور اس بات کی کیا وجہ ہے یہ کسی کو بھی معلوم نہ تھا، یہاں تک کہ خود تحریم کو بھی نہیں۔ تو پھر وہ کس منہ سے کسی کے سوال کا جواب دیتی؟ اس نے یہ وقت کیسے گزارا یہ وہی جانتی تھی۔ ایک ہی کمرے میں ہونے کے باوجود دونوں اجنبیوں کی سی زندگی گزار رہے تھے۔ زارون نے تحریم کے ساتھ ساتھ سب گھر والوں سے بھی بات چیت بند کی ہوئی تھی۔ تحریم کی تو حالت بہت بری ہو رہی تھی۔ جب اتنی محبت کرنے والا شخص اچانک اجنبی بن جائے تو یہ اذیت وہی جان سکتا ہے جس نے اسے جھیلا ہو، جس پر گزری ہو۔ آخر کار خدا خدا کر کے ایک ہفتے کی سرد مہری کے بعد اس کے لبوں کا کفل ٹوٹ گیا، لیکن اس نے کہا بھی تو کیا کہ میری بہن کا شوہر تمہیں دیکھ رہا تھا۔ بس مجھے اس بات کا غصہ ہے کہ تم وہاں سے ہٹ کیوں نہیں گئی تھی تحریم۔ یہ الزام سن کر تو تحریم تڑپ گئی۔ خدا کے لیے ایسا الزام نہ لگائے مجھ پر، میں نے تو آپ کے بہنوئی کی طرف ایک بار بھی نہیں دیکھا، اور ویسے بھی وہاں سب لوگ موجود تھے۔ اس نے سسکتے ہوئے جواب دیا، ٹھیک ہے تم بے قصور ثابت ہو گئی، لیکن وہ تو نہیں ہوا نا۔ آئندہ جب میری بہنیں آئیں تو تم ان کے خاوندوں کے سامنے نہیں آؤ گی۔ لیکن زارون، گھر آئے مہمانوں کے ساتھ یہ سلوک تو نہیں کیا جاتا نا، میں کیسے سامنے نہیں جاؤں گی؟ آپ کی والدہ اور بہنیں کتنا برا مانیں گی، وہ تو میری جان کو آ جائیں گی نا۔ اچھا تو پھر سوچ لو، یا تو انہیں خوش رکھو یا پھر مجھے۔ اس نے بیوی کو درست لہجے میں جواب دیا، اور پھر اگلی دفعہ ویسا ہی ہوا جیسا وہ چاہتا تھا۔ اس بار جب اس کی بہنیں اور ان کے خاوند آئے تو تحریم اپنے کمرے میں بند رہی۔ اس نے اپنی ساس کو بھی ان کے بیٹے کی اس پابندی کے بارے میں بتا دیا تھا۔ زارون خود بھی تحریم کے ساتھ کمرے میں بند ہو گیا تھا، اور وہ بہت خوش تھا کہ اس کی بیوی نے اس کی بات مانی ہے اور وہ کسی سے ملنے بھی نہیں گئی۔ تم صرف میری ہو تحریم، اور میرا دل چاہتا ہے کہ میری چیز پر کسی کی بھی نظر نہ پڑے۔ اس نے جنونی انداز میں مسکراتے ہوئے بیوی کا ہاتھ تھام لیا۔ تحریم کو آج پہلی بار وہ سائیکو سا لگا۔ وہ جواب میں بس مسکرا کر رہ گئی تھی، لیکن جیون ساتھی کو یہ پتہ بھی نہ چل سکا کہ تحریم کے دل میں کیا ٹوٹ کر رہ گیا ہے۔ اب وہ ہر لمحہ ایک خوفزدہ کرنے والے حصار میں قید رہنے لگی۔ پتہ نہیں کہ اس کے شوہر کو کب کسی سے بات کرنے پر غصہ آ جائے، کیا برا لگ جائے۔ وہ بازار نہ جاتی کہ کہیں خاوند کا ذہن اس کے بارے میں کوئی منفی کہانی نہ گھڑ لے۔ اسے اپنے آپ سے شرمندگی محسوس ہونے لگی تھی کہ اس کا شوہر اس کے بارے میں ایسے خیالات کیسے رکھ سکتا ہے۔ پھر وہ یہ سوچ کر خود کو تسلی دیتی کہ میری زندگی کا ساتھی مجھ سے پیار بھی تو کرتا ہے نا۔ جب وہ میکے جانے کے لیے کہتی، زارون مان جاتا، چاہے رات ہو یا دن، لیکن وہ اسے اپنے ساتھ لے کر جاتا اور ساتھ ہی واپس لے کر آتا۔ اگر وہ رات وہاں گزارنے کی ضد کرتی تو اسے ایسے ایسے جملے سننے کو ملتے کہ وہ اپنی قسمت پر حیران رہ جاتی۔ زارون کہتا، اصل میں تحریم، میں جب گھر میں داخل ہوتا ہوں اور تمہاری صورت نظر نہ آئے تو میرا گھر میں آنے کو دل ہی نہیں چاہتا۔ وہ رات میرے لیے کانٹوں کا بستر بن جاتی ہے جب تم میرے ساتھ نہ ہو۔ تحریم نے تبھی میکے جانا ہی چھوڑ دیا۔ مہینوں بعد اسے ماں باپ کی یاد آتی بھی تو دل کو تھپک تھپک کر سلا دیتی کہ میرے شوہر کی خوشی اور میرا سکون میرا اپنا سسرال ہے، میرا گھر ہے۔ زارون اس کو کہتا تھا کہ میرا خلوص، میری خوشی سب میری بیوی سے ہے۔ میں نہیں چاہتا کہ اس پر کسی کی نظر بھی پڑے۔ اگر کوئی اس کی طرف دیکھے نا تو میرا دل شک سے بھر جاتا ہے کہ کہیں وہ میری بیوی کے لیے کچھ سوچ تو نہیں رہا۔ میرے دوست کہتے ہیں کہ عورت شادی کے بعد بھی بے وفا ہو سکتی ہے، اس لیے میں اسے بے وفائی کا موقع ہی نہیں دینا چاہتا۔ میں اسے گھر سے باہر نکلنے ہی نہیں دیتا۔ میں اسے کبھی موبائل فون لے کر نہیں دوں گا کہ وہ کسی سے رابطہ کر سکے۔ میں اسے بس اپنے حصار میں جکڑ کر رکھوں گا۔ یہ تمام سوچیں زارون کی تھیں، لیکن اسے یہ پتہ نہیں تھا کہ عورت بہت نازک ہوتی ہے، کانچ سے بنی ہوتی ہے۔ اسے پیار، محبت تو چاہیے، لیکن ساتھ تحفظ اور اعتماد بھی۔ اگر شوہر اس پر محبت کے ساتھ اعتماد کی دولت بھی دامن میں ڈال دے تو عورت عمر بھر اس کی باندی بن کر رہ سکتی ہے۔ کاش زارون کو پتہ ہوتا کہ اس کی بیوی صرف اسی کو سوچتی ہے، اسی کو چاہتی ہے، تو وہ یوں شک کے ناک کو پھن نہ پھیلانے دیتا۔
مگر اس نے کبھی اس نازک دل کے نازک جذبات اور اس کی سوچ کو جاننے کی کوشش ہی نہیں کی تھی۔ زارون کی شکی اور جنونی طبیعت نے تمام زندگی نہ تو اس شخص کو سکون سے رہنے دیا اور نہ ہی اس کی بیوی کو۔ اس ناروا سلوک کی وجہ سے تحریم کی شخصیت کو گھن لگ گیا اور اس کا اعتماد بالکل ختم ہو کر رہ گیا۔ ذہنی اذیت نے اسے بیمار کر ڈالا۔ شوہر اپنی طرف سے دی گئی بیماریوں کا علاج بھی خود ہی تندہی سے کروا رہا تھا کہ بقول اس کے اسے اپنی بیوی بہت پیاری تھی، اس کی جدائی وہ برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ پھر تحریم نے آخر کار حالات سے سمجھوتا کرنا سیکھ لیا۔ وہ بچوں سے باپ کی اس جنونی کیفیت کو چھپاتی تھی تاکہ وہ اس کا غلط اثر نہ لے لیں۔ اس کے والدین نے تو بہت سوچ سمجھ کر یہ رشتہ طے کیا تھا، لیکن کہتے ہیں نا کہ ماں باپ اپنی بیٹی کو سب کچھ دے سکتے ہیں سوائے نصیب کے، تو یہ بھی شاید تحریم کا نصیب ہی تھا کہ اس کے دل سے خواہشات کے پنچھی اڑ گئے تھے۔ اسے اب کسی چیز کی چاہ نہیں رہی تھی۔ اب جب بھی زارون اپنی خفگی کے اظہار کے لیے خاموش ہو جاتا تو وہ بھی چپ کر کے انتظار کرتی کہ کب یہ پتھر پگھلے گا، وہ پتھر جو اس کا دلدار بھی ہے اور اس کی خوشیوں کا قاتل بھی۔ اب وہ اپنے دل کو سمجھا چکی تھی کہ اس کی زندگی ایسے ہی گزرے گی۔ بس اس نے شوہر کی منفی سوچوں کے بارے میں، اس کی جنونی کیفیات کے بارے میں فیصلہ کر لیا کہ وہ ان پر کڑنا چھوڑ دے گی اور اس سے لگائی ہوئی توقعات سے کنارہ کش ہو جائے گی۔ اس نے خود کو سمجھا لیا کہ دنیا میں انسان اکیلا آیا ہے، اکیلا ہی رہتا ہے اور پھر اکیلا ہی چلا جاتا ہے، تو پھر کون اپنا اور کون پرایا؟ ہم تو خود بھی اپنے نہیں ہیں، تو کوئی دوسرا قالب کیا ہمارا اپنا ہو سکتا ہے؟ اب اگر جینے کو سہل کرنا ہے تو اس ایک سوچ کے ساتھ کہ اپنے بچوں کے لیے جینا ہے، ان کو اچھا انسان بنانے کی کوشش میں جینا ہے۔ انہی کے لیے شاید یہ زندگی ملی تھی اور انہی پر توجہ مذکور رکھنی ہے۔ عورت اپنی ذات سے کب تک پیار کر سکتی ہے؟ وہ اپنی ذات سے کچھ عرصے کے لیے ہی پیار کر سکتی ہے، پھر اسے ان پھولوں سے پیار کرنا ہوتا ہے، ان کی آبیاری کرنی ہوتی ہے جو خدا نے اس کے دامن میں ڈالے ہیں۔ اور جب یہ فریضہ ختم ہو جاتا ہے تو عورت کی زندگی کا مقصد بھی ختم ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد وہ اپنے خالق کے حقیقی کے پاس جاتی ہے تو سرخرو ہو کر کہ اس نے ایک اچھی ماں کا کردار بخوبی ادا کرنے کی کوشش تو کی تھی، اپنے بچوں کو اچھا انسان بنانے میں اپنی حیات وار دی تھی۔ اسی لیے تو اللہ نے جنت کو ماں کے قدموں کے نیچے رکھا ہے۔